بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، لیکن کیوں ہوں گی؟ بخاری کی اس حدیث میں 29 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر زندگی بھر تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر اگر تمہاری طرف سے کوئی ایسی ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کیا اٹھے گی، میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ سوچ لیں، اس میں تو ہمیں بالکل جو کہا جاتا ہے کہ عورت سب سے زیادہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ آج کل دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ یہ چیز ہوتا ہے کہ بالکل ان کے احسان کو ایک خاوند کیا چاہتا ہے، یہی تو چاہتا ہے کہ وہ کما دھما کے آتا ہے تو تھوڑا آپ مسکرا کے بات کریں، اس کی تھوڑا عزت کریں، رسپیکٹ کریں، تھوڑی لاج رکھیں، یہی تو چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ایک خاندانی بیوی ہی کر سکتی ہے۔ خاندانی بیوی رہے گی نا، وہ وہی کر سکتی ہے کہ جس کو سنت کا پتہ ہو، جس کو اللہ کی معرفت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے ان کی سیرت کا پتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت کا پتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کی سیرت کا پتہ ہو۔ اگر یہ سب پتہ رہتا ہے تو انسان خود بخود اس کو اپلائی کرتا ہے، عمل میں لاتا ہے۔ علم رہتا ہے تو ہی تو عمل میں لے کر آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں نا خاندانی بیوی ہی کر سکتی ہے۔ اور خاندانی بیوی آپ کبھی بھی ایک ویژنری وائف جسے کہا جاتا ہے کہ ویژنری وائف خود میں بھی وہ چیز تو ہونی چاہیے، مرد میں بھی وہ کوالٹی تو ہونی چاہیے نا، تبھی تو ایسے لوگ ملتے ہیں۔ قرآن کی سنت ہے نا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو یہ اللہ کی بھی سنت میں سے ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ تو یہ چیز قرآن بھی اور اللہ کی سنت میں سے بھی ہے۔ تو ایک ویژنری وائف تو خود میں بھی ایک ویژن ہوگا، تبھی ویسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو اللہ کی تکبیر کے لیے، اللہ کی تکبیر کی بلندی کے لیے، لکلمت اللہ ہی العلیٰ کے لیے جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں ایک وفادار بیوی جب رہتی ہے تو بہتر طریقے سے آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے۔ تو آپ بے فکر ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی وائف کیسے اسماعیل علیہ السلام کو پالتی تھیں، پوستی تھیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ نظر کا کرامت تھا، کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ چیز ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھایا، لیکن ان کے اندر ایک تربیت تھا، جو ماں باپ ویسے خود بھی تھے تو اور ایک ماں ویسی تھی، تو اللہ نے اللہ نے بھی نبیوں کی نبی کے تو بیٹے تو پھر ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ نبی کی ہم اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے اگر ہم نقش قدم پہ چلیں گے تو کچھ حد تک ہمارے اندر بھی بہت بہتری آ جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ احسان کی ناشکری، تو اگر بھلائی کی جاتی ہے اگر گھر میں کسی کے ساتھ بھی، تو بھلائی کی شکر گزار ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کا شکر گزاری ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ والی جو فٹ بیٹھتا ہے نا تو کبھی بھی تبھی ہو سکے گا جب ہم اللہ کے بندے آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ شکر گزار تو کم از کم ہو جائیں۔ تو خاوند کی ناشکری کرنا یہ کفر کے زمرے میں سے آتا ہے، یہ بہت بڑی گناہوں میں سے آتا ہے۔ اور ایک خاوند کو بھی چاہیے کہ ہر چیز کو ایک مینیج کر کے، بیلنس کر کے چلنا سیکھے اور چلانا سیکھے اپنے گھر کو، کیونکہ چاہے ان کا بیوی کا غلام نہ بن جائے یا پھر ان کے اوپر پوری طرح سے اپنی روب نہ جما دے۔ یہ دونوں چیزیں جو گھٹیاپن مطلب کردار میں ادا کرتا ہے۔ تو یہ چیز بیلنس کرنا آنا چاہیے، ماں میں، بیوی میں، باپ میں، بیوی میں، یہ ہر چیز کو بیلنس کرنے اور مینیج کرنا آنا چاہیے۔ تو بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹا سا پیغام، یہ چھوٹی سی حدیث ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور واضح طور پہ جو ہماری گھر کے عورتوں کا اصلاح کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ لیکن ہم سب اس حدیث کو اوپر، یہ ایمانیات کی حدیث ہے، ایسا یہ ایمان کے اوپر ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر جو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، 67 شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا سب سے اعلیٰ درجے کی لارج نمبر پر جو ایمان میں آتا ہے وہ حیا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ایمانیات میں سے ہے، تو ہمارا ایمان
اگر مکمل تک کبھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایمان کے ہر لیول تک جیسا کہ راسخ ہو کر اگر ہم نہیں اپلائی کریں گے، اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لائیں گے، تو ہم پھر ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ مکمل والی ایمانیات جیسے نکاح کرنا سنت ہے، اسی طرح اخلاق کو مینیج کرنا، اخلاق کو اپنانا، اخلاق اور کردار اور عمل میں غازی بننا، یہ سب بھی اعلیٰ درجے کی سنت میں سے ہے۔ تو یہ سب ہمیں قوام بن کے، ایک مرد کو اپنے قوام بن کے قوامین ذمہ داری رسپانسبلٹی کو نبھانا ہے، اور ایک عورت کو بھی ایک وفاداری، عہدداری، ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ایک اچھی صحبت، اچھا ماحول، ایک اچھی تعلیم و تربیت کا فکر کرنا ہے، اپنے شوہر کے لیے بہترین ایک کمفرٹیبل دینا ہے، کمفرٹ بھی دینا، اپنے پارٹنر کو کمفرٹ دینا، یہ بھی رزق میں سے آتا ہے، تو یہ بھی نیکیوں میں سے آتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب یہ بھی صدقہ بنتا ہے، تو یہ بھی ایک خوشنما مزاج بنتا ہے۔ جب گھر میں ویسے ماحول بنتے تو اعلیٰ تربیت اور اعلیٰ تعلیم ہمارے بچے پھر اعلیٰ تعلیم کے تک جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا پیغام ہے، تو ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں بہتر سے بہتر عمل کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ لے کر جائیں۔ تو یہی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔